الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو یہ سمجھایا کہ خدا نے جو قرآن پاک میں واقعات بیان فرمائے ہیں ان واقعات میں عبرت ہے، ان واقعات میں نصیحت ہے، مگر یہ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ یہ نصیحت سمجھدار حاصل کرتے ہیں۔ سمجھداروں کے لیے قرآن پاک کا ہر واقعہ نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئے دن دنیا میں کئی سارے واقعات بتلاتا ہے، کئی سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ واقعات ہمیں کیوں بتلائے جاتے ہیں؟ یہ واقعات ہمیں اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئے دن ایک نئے واقعات دکھاتے رہتا ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں بھی بنی اسرائیل کے کئی واقعات کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات کا ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات کا ذکر فرمایا، کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر مولا نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ کفار مکہ آقا علیہ السلام کو ہمیشہ قدم قدم پر تکلیف پہنچاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور حضور سے معجزہ مانگتے، جب حضور انہیں معجزہ دکھاتے تو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ انکار کر دیتے، اسلام نہیں قبول کرتے۔ حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کو کئی معجزات دکھائے، ان لوگوں نے وہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور ان تمام کفار مکہ میں جو سب سے سخت ترین کافر تھا، جو سب سے بدترین کافر تھا، وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کفار مکہ کے جو اپنے قبیلوں کے سردار تھے، ان تمام میں یہ سب سے اونچا درجہ رکھتا تھا اور سب سے بدترین کافر تھا۔ ایک دن ابو جہل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ کے معجزے کو دیکھ کر کئی سارے لوگوں نے ان پر ایمان لایا، تو لہٰذا آپ بھی ہمیں یہ معجزہ دکھائے، آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے جس قبر کے پاس لے جاؤ اور جس مردے کو دکھاؤ میں اس کو زندہ کر دوں گا۔ ابو جہل اپنے تمام کفار مکہ میں جو اپنے قبیلوں کے سردار تھے، اپنے ساتھ ان سارے سرداروں کو لے کر وہ ایک قبر کے پاس آیا۔ بڑی پرانی قبر تھی، اس کے نشان تک مٹ چکے تھے۔ اس نے کہا یہ قبر بہت پرانی ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اس قبر والے کو زندہ کر کے بتائے۔ حضور علیہ السلام قریب گئے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا اس قبر والے کو زندہ کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں دعا کرنا تھا، اس قبر میں جو مردہ تھا وہ زندہ ہو کر حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کفار مکہ کے سرداروں کے سامنے، ابو جہل کے سامنے حضور نے اس مردے سے باتیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرے اوپر کیا بیت رہی ہے، قبر میں تیرا کیا حال ہے، اور کتنے سالوں سے تو قبر میں ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر قبر میں بڑا سخت ترین عذاب ہو رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تجھے دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہوئے؟ اس نے کہا مجھے دنیا سے رخصت ہوئے 600 سال ہو گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا شخص تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، کئی سارے لوگوں نے ان پر ایمان لائے اور ان کو نبی مانا، مگر یہ شخص ایسا تھا کہ اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا تھا، یہ بے ایمان ہو کر مرا تھا، یہ کفر کی حالت میں مرا تھا، تو اس کے قبر کو اللہ نے عذاب سے بھر دیا تھا، اور 600 سالوں سے قبر میں اس بندے پر عذاب ہو ہی رہا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور میری آرزو یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں، میں آپ پر ایمان لے کر آؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتا ہے کہ حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے بندے، اگر تو ایمان کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کلمے کو پڑھ۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھ لیا، اس نے حضور پر ایمان لے کر آ گیا، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، اب مجھے کوئی ڈر نہیں، اب مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ پر ایمان لے کر آ گیا، اس لیے کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، لہٰذا آپ دعا کریں کہ جہاں سے میں آیا تھا وہیں پر واپس لوٹ جاؤں، اپنی قبر میں چلا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا کہ اے مالک و مولا، اس بندے کو اس کی جو پہلی حالت تھی اسی حالت میں اس کو لوٹا دے۔ جیسے ہی حضور کا دعا کرنا تھا وہ واپس وہ مر گیا، اپنی قبر میں وہ داخل ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عظیم معجزہ جب حضور نے دکھایا، اس معجزے کو دیکھ کر ابو جہل نے حضور پر ایمان نہیں لایا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو جادو کہنے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جادوگر کہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ اتنا بدترین کافر ہے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر، اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر یہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہا، یہ پھر بھی اسلام قبول نہیں کر رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا، یہ قبر میں رہنے والا شخص جس نے 600 سال کے بعد جب تیرے حکم سے جب یہ زندہ ہو گیا اور میری دعا سے جب تو نے اس کو زندہ کر دیا، یہ شخص مجھ پر ایمان لے کر آ گیا، اس شخص نے میرا کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابو جہل کتنا بدترین ہے جو میرے زمانے میں رہ کر مجھے دیکھتا ہے، میری ہر چیز کو دیکھتا ہے، صبح اور شام میری زندگی کو دیکھتا ہے، میرے معجزات کو دیکھتا ہے، میرے اخلاق کو دیکھتا ہے، میری تمام خوبیوں کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان قبول کیوں نہیں کر رہا، وہ کلمات کیوں نہیں پڑھ رہا، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نبی، یہ جو شخص قبر سے اٹھ کر جس نے آپ کا کلمہ پڑھا، یہ شخص اپنے زمانے میں یہ علماء کی قدر کرتا تھا، علماء دین کا ادب کرتا تھا، یہ علم والوں کی عزت کرتا تھا، علم والوں سے محبت کرتا تھا، یہ عالموں کے ساتھ رہتا تھا، عالموں کی دوستی کرتا تھا۔ تو میں نے علماء کے صدقے میں
علماء کی محبت کے صدقے میں، علماء کی دوستی کے صدقے میں، علماء کے ادب اور احترام کے صدقے میں آج میں نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وہ ادب والا تھا، وہ ادب والا تھا، لیکن حضور کے زمانے میں تو وہ پیدا نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ امتی تھا جس کو مر کر وہ تقریباً 600 سال ہو گئے، حضور کی دعا سے اس کو زندہ کر دیا اللہ نے۔ لیکن جو ادب انسان دنیا میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ادب کا صلہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ ادب چاہے والدین کا ہو، وہ ادب چاہے پیر و مرشد کا ہو، وہ ادب چاہے اپنے سے بڑوں کا ہو، بزرگان دین کا ہو، جب کوئی بندہ ادب کر لیتا ہے، ادب والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ادب کا صلہ اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور علماء کا جو ادب ہے، علماء کا ادب کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ جو بندہ تھا یہ اپنے زمانے میں علماء کی عزت کرتا تھا، یہ علماء دین کا ادب کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ مولا نے اس کے صدقے میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، مولا نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ابو جہل جو ہے مولا اس کو کیوں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو رہی، کیوں کلمہ نہیں پڑھ رہا؟ حضور علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا، بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، اے میرے مصطفیٰ، ابو جہل یہ بہت ہی بڑا گستاخ ہے، یہ گستاخی کرتا ہے، یہ حضور کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، حضور کی شان میں بے احترامی کرتا تھا، آقا علیہ السلام کو چند باتیں سے حضور کے دل کو دکھاتا تھا۔ تو رب نے فرمایا جو میرے نبی کا بے ادب ہو، جو میرے نبی کا گستاخ ہو، ایسے کو میں کبھی ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا۔ گستاخ رسول کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، بے ادب رسول کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، مولا ایمان ادب والے کو ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابو جہل کی بے ادبی تھی، حضور کی شان میں گستاخی تھی، وہ بڑے بڑے معجزے دیکھتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا نہیں کرتا تھا کیونکہ اس میں ادب نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان کیا گیا کہ انسان میں، بندے میں ادب بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ عاجزی بھی ہونا چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، بندے میں انکساری ہونی چاہیے، خود کو بندہ سب سے حقیر اور کمتر جانے اور آگے والے کو اپنے سے بہتر اور بڑا سمجھے۔ یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہوتی ہیں کہ ہمیشہ خود کو چھوٹا سمجھنا، ہمیشہ خود کو گنہگار سمجھنا، ہمیشہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان سمجھنا اور سامنے والے کو خود سے بڑا سمجھنا، چاہے عبادت میں ہو، نیکیوں میں ہو، ہر چیز میں آگے والے کو خود سے بڑا جانے اور خود کو ہمیشہ سب سے چھوٹا سمجھے۔ یہ ایک تعلیم ہے بزرگان دین کی، اور جب یہ بندے میں آ جاتی ہے تو بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، جب یہ بندے میں آ جاتی ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تک اس میں عاجزی نہیں آتی، جب تک بندے میں انکساری نہیں آتی، جب تک بندے میں صبر نہیں آتا، اس وقت تک وہ بندہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اس نے اپنے گھر میں مہمان نوازی دعوت کا انتظام کیا، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ آپ کو میرے گھر ضیافت ہے، آپ کو تشریف لانا ہے۔ تو بزرگ نے اس کی ضیافت کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہو گیا وہ اس بزرگ کے مکان پر جاتا ہے، اس اللہ والے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ضیافت کے لیے کہا تھا، میں نے آپ کو دعوت دی تھی، میرے مکان میں سب کچھ تیار ہے، بس آپ تھوڑی دیر میں میرے مکان تشریف لائیں، میں آپ کے لیے دسترخوان لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو بزرگ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی مکان پر پہنچے اس نے کہا کہ تھوڑا سا اور وقت بڑھے گا اور تھوڑی دیر ہوگی، آپ ایسا کریں واپس اپنے مکان چلے جائیں، میں جیسے ہی تیار ہوگا آپ کو بلاؤں گا۔ بزرگ واپس اپنے مکان چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک مکان اس بزرگ کے مکان پر حاضر ہوتا ہے، بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ اب تشریف لائیں، اب گھر میں سب کچھ تیار ہے اور آپ کے دسترخوان لگا دیا گیا ہے۔ وہ بزرگ دوسری مرتبہ جب اس مالک مکان کے گھر پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ تیاری نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، تو آپ واپس اپنے مکان چلے جائیں، میں جیسے ہی تیار کروں گا آ کر آپ کو بلاؤں گا۔ وہ بزرگ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ آئے، گھر میں نے سب کچھ دسترخوان بچھا دیا، تیار ہے،
بس آپ ہی کا انتظار ہے۔ تو بزرگ تیسری مرتبہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تیسری مرتبہ بھی گھر میں کچھ نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ تھوڑی دیر واپس آپ گھر پر جا کر بیٹھ جائیں، میں پھر تیار کر کے آپ کو بلاؤں گا۔ اس طرح سے اس شخص نے، جس نے اس بزرگ کو اپنے گھر پر ضیافت دی، جس نے اس بزرگ کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلایا، 7 مرتبہ اس نے اپنے گھر میں بلایا اور 7 مرتبہ انہیں واپس بھیجا۔ 7 مرتبہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کس بات کی معافی چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کا ذکر بہت سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے آپ کا ذکر بہت سنا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ کا امتحان لوں، آپ کو آزماؤں۔ میں نے جان بوجھ کر 7 مرتبہ آپ کو اپنے گھر میں بلایا اور جان بوجھ کر 7 مرتبہ آپ کو واپس بھیجا، تاکہ دیکھوں کہ آپ میں غصہ آتا ہے یا نہیں، تاکہ دیکھوں آپ میں صبر ہے یا نہیں، تاکہ دیکھوں کہ آپ میرے 7 مرتبہ واپس لوٹانے پر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، مجھے کیا جواب دیتے ہیں، مجھ پر کیسا آپ پیش آتے ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا۔ اور اسی بات کو جاننے کے لیے میں نے جان بوجھ کر 7 مرتبہ آپ کو بلایا اور جان بوجھ کر 7 مرتبہ آپ کو واپس میں نے بھجوایا۔ یہ کہہ کر اس نے بزرگ کے قدم پکڑ لیے اور ان کے قدموں کو پکڑ کر وہ معافی مانگنے لگا، اور اس نے کہا میں نے دیکھا کہ 7 مرتبہ آپ میرے گھر پر آئے، میں نے آپ کو واپس بھیجا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ غصہ نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ کے بات کرنے کے انداز میں فرق نہیں آیا، آپ کی نرمی میں فرق نہیں آیا، آپ کی طبیعت میں سختی نہیں آئی، آپ کی مزاج میں سختی نہیں آئی۔ مجھے یقین ہو گیا یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو کبھی اس کے جسم میں اور اس کی طبیعت میں کبھی غصہ نہیں ہوتا، کبھی اس کے اخلاق بگڑتے نہیں، اس کی طبیعت میں کبھی سختی آتی نہیں، اس میں نرمی آ جاتی ہے، وہ ہر ایک کو معاف کرتا ہے، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ بزرگان دین کی تعلیم اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے سے سامنے والے کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم بزرگان دین سے محبت اور چاہت کا دعویٰ تو ہیں، لیکن کوئی ایک شخص ہم سے غلط سلوک کرے، غلط بات کرے، فوراً ہم میں آج غصہ آ جاتا ہے، تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کرتے، ہم میں عاجزی نہیں ہے، ہم میں انکساری نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس نے مجھے ایسا کیا کیوں، مجھ سے ایسا کہا کیوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیسے، وہ مجھے کیا سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب ہم خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ہم خود کو بہت اونچا سمجھ رہے ہیں اور سامنے والے کو اپنے سے نیچا سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی سب سے اعلیٰ ہیں، ہم ہی سب سے بہتر ہیں، ہم ہی سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرور تکبر کہتے ہیں۔ جب یہ غرور، یہ تکبر، یہ فخر، یہ میں جب یہ آ جاتا ہے تو بندہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ والا نہیں بنتا، وہ کبھی اللہ والوں کے راستے پر نہیں چلتا، وہ کبھی اولیاء کی تعلیم پر نہیں چلتا۔ یہ ساری چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے۔ اپنے دل سے غصے کو ختم کرو، اپنے اندر سے یہ جو بڑائی ہے، تکبر، فخر ہے، اس کو نکال کر پھینک دو، اپنے دل میں نرمی پیدا کرو، طبیعت میں نرمی لاؤ، مزاج میں نرمی لاؤ، اخلاق میں نرمی لاؤ۔ جب یہ نرمی آ جاتی ہے تو انسان دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں کامیاب ہو جاتا۔ سختی جو ہوتی ہے انسان کو توڑ دیتی ہے۔ جو بھی سخت چیز آپ دیکھو، جب ہوائیں چلتی ہے، طوفان جب آتا ہے، طوفان کے وقت میں جب تیز آندھیاں چلتی ہے، جو سخت درخت ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سخت ترین درخت ہوتے ہیں، وہ آندھیوں کی ضد میں آ کر وہ ٹوٹتے ہیں اور وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور سخت آندھیوں کے وقت میں جو درخت نرم ہوتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اور جو درخت سختی کے ساتھ وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے جو درخت کھڑا ہو جائے اور وہ آندھی کی زد میں آ کر وہ نہ جھکے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔
یہی مثال ہے بندے کی۔ جب بندے کی زندگی میں اچھے حالات آئے، جب خوشی کی آندھی آئے، جب غموں کی آندھی آئے، تکالیف کی آندھی آئے، اللہ اسے کوئی عہدہ عطا کر دے، نعمت عطا کر دے، صحت عطا کر دے، اللہ کوئی مقام و مرتبہ عطا کر دے، اللہ اسے روزی عطا کر دے، اللہ اسے ترقی عطا فرمائے، یہ تمام جب بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان نعمتوں کو لے کر بندے کو جھکنا چاہیے۔ وہ جتنا جھکے گا اللہ اتنی ترقی عطا فرمائے گا، وہ جتنا فخر کرے گا، غرور کرے گا، اللہ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لے گا۔ جس روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر اس غصے کو ہٹاتا نہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب نہیں کرتا۔ اسی لیے بزرگان دین کی ساری تعلیمات کا نچوڑ جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کہیں دور دور تک غصے کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ کہ ایک شخص جس نے نکاح کیا، نکاح کے بعد اس کے حالات کچھ ایسے ہو گئے، اس نے جس خاتون سے نکاح کیا ہوا تھا، وہ جو خاتون تھی، وہ خاتون اس طرح نادان تھی کہ اس سے کئی ساری غلطیاں ہو جاتی تھیں، اور وہ جو شوہر تھا اپنی بیوی کی ان غلطیوں کو دیکھتا اور دیکھ کر اس کو نظر انداز کرتا، وہ اس غلطیوں کو دیکھتا، اس پر غصہ نہیں کرتا، ان غلطیوں کو دیکھتا، ان غلطیوں کو پکڑتا نہیں، ایک ایک غلطی کو پکڑ کر وہ اپنی بیوی کو ڈانٹتا نہیں، ایک ایک غلطی کو پکڑ کر وہ اپنی بیوی کو مارتا نہیں۔ اس سے جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہاری یہ بیوی ہے اور یہ اتنی غلطیاں کرتی ہیں، تم معاف کر دیتے ہو، اور اس سے اتنے ساری نادانیاں ہوتی ہیں، تم اس کو کچھ نہیں کہتے، اور اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہو، اس کی ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہو۔ تمہیں سختی کرنی چاہیے، تمہیں اپنی بیوی پر سختی کرنی چاہیے، اور اس کو تمہیں کبھی کبھار اس کو برا بھلا کہنا چاہیے تاکہ وہ سیکھ جائے زندگی کو۔ جب اس اللہ والے اس بندے نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، میں اگر آج اس کی غلطی کو معاف نہیں کروں گا تو مجھ سے بھی تو کئی ساری غلطیاں ہوتی ہے، اگر آج میں نے اس کو معاف نہیں کیا تو میری غلطیوں کو اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ کی بندی ہے، میں بھی اللہ کا تو بندہ ہوں، مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا رب مجھے معاف کرتا ہے، اور یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، اس سے بھی میری نافرمانی ہوتی ہے، یہ میری نافرمانی کرتی ہے، یہ غلطیاں کرتی ہے، میرے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، لیکن میں اس لیے اس کو کچھ نہیں کہتا، میں اس کی غلطی پر اس لیے اس کو مارتا نہیں کہ آج اگر میں نے اس کی غلطی پر اس کی میں نے پکڑ کی اور اس کو میں نے سزا دی تو میری غلطیوں پر اللہ قیامت کے دن مجھے سزا دے گا، اللہ قیامت کے دن میری غلطیوں پر خدا میری گرفت فرمائے گا۔ اس شخص کا طریقہ ایسا تھا، اتنا پیارا طریقہ، اتنا بہترین طریقہ۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کئی سارے گناہ کیے اور نافرمانیاں کی۔ انتقال کے بعد اس کو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرے گناہ اتنے زیادہ تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہوں کو پیش کیا گیا، فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا یہ تو جہنمی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہے، اس کو تو جہنم میں داخل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، یقیناً یہ ہے تو گناہ گار، ہے تو نافرمان، لیکن اس نے دنیا میں اپنی نادان بیوی کی غلطیوں کو دیکھ کر اسے معاف کرتا تھا، وہ میری بندی تھی، وہ میری بندی سمجھ کر اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا تھا، آج میں اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں کہ اس نے اپنی نادان بیوی کی غلطی معاف کی، اسے سزا نہیں دی، آج میں بھی اس کو سزا نہیں دوں گا، آج میں بھی اس کے گناہوں کی گرفت نہیں کروں گا، آج میں بھی اس کی نافرمانی پر پکڑ نہیں فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اللہ بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرتا ہے، بیوی کی غلطیوں کو دیکھ کر بھی وہ نظر انداز کرتا ہے، وہ اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس کو ایسی باتیں نہیں کہتا کہ جس سے بیوی کا دل دکھ جائے، تو اللہ تعالیٰ
ایسے شوہر کو قیامت کے دن عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، تو آپ غور فرمائیں، آج ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں کتنی سختی آ جاتی ہے کہ بیوی نے اگر کوئی ایک خلاف بات کہہ دی تو فوراً ہم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، فوراً ہم برا بھلا کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی پر نرمی کرو گے اور اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اس کے دل کو نہیں دکھاؤ گے، اس کی غلطی کے باوجود بھی اس کو معاف کرو گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، یہ طبیعتوں میں نرمی آنی چاہیے، طبیعتوں میں ہمارے غصے ختم ہونا چاہیے، ہماری طبیعتوں میں صبر آنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر یہ نہ ہو، بندے میں صبر نہ ہو، برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، اگر بندے میں اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، اگر بندے نے دنیا میں اپنی زندگی میں نرمی پیدا نہیں کی، اس کی زندگی میں سختی آ گئی، غصہ آ گیا، تو سمجھ جاؤ اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی جو بندے کو عطا کرتا ہے وہ والدین کی خدمت میں عطا کرتا ہے۔ والدین کی خدمت بندے کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب بناتی ہے۔ حضور نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی، سخط الربی فی سخط الوالدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کا رب خوش ہے یا نہیں، اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس کا آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، تم اپنے ماں باپ کو دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں اللہ تم سے خوش ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے ناراض ہے۔ یہ حضور نے آسان طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ ایک شخص جس نے کعبۃ اللہ جانے کا ارادہ کیا، کعبۃ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، حدیث پاک آ کر عرض کیا کہ حضور میں میدان جنگ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ والدہ کی خدمت کو، ماں کی خدمت کو حضور نے فرمایا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے والدین کو ناراض کر کے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جب وہ عبادت کرتا ہے، جب وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے والدین جب ناراض ہیں، وہ والدین کو ناراض رکھ کر جتنی عبادت کر لے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان جس نے رات دن اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی، بے انتہا خدمت کی، اتنی خدمت کی جس کی انتہا نہیں، اس نے 1 سال حج کو جانے کا ارادہ کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو حج کو چلا جائے گا تو میری طبیعت اور میرے مزاج کو کون دیکھے گا، اور کبھی میں بیمار ہو جاتی ہوں، میرے کھانے پینے کا خیال کون رکھے گا، میرے ہر اچھائی اور میری ہر برائی کا خیال کون رکھے گا، میری دوائی کا خیال کون رکھے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ تو حج کو نہ جا، اگر تو حج کو چلا گیا اسی وقت میں میرا انتقال ہو گیا تو پھر تو میری نماز جنازہ میں بھی حاضر نہیں ہو سکے گا اور میرے کفن دفن کا بھی انتظام نہیں کر سکے گا، میرے بس چند دن ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ سال تک میں رہوں یا نہ رہوں، میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو حج کے لیے روانہ ہو جا۔ بیٹے نے 1 سال ماں کی بات کو سن لیا، خاموش رہ گیا۔ دوسرا سال آیا، دوسرے سال بھی اس نے حج کی تیاری شروع کی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا حج کے لیے اگر جا رہا ہے تو میری طبیعت کا بھی خیال کر، میرا بھی حال دیکھ، اگر تو چلا گیا تو پھر میرا کیا حال ہوگا، پھر میں کیسے رہوں گی۔ ماں کی اس باتوں کو سن کر بیٹے نے دوسرے سال بھی حج کا ارادہ اس نے چھوڑ دیا۔ تیسرا سال اس نے حج کا ارادہ کیا، لیکن ماں نے پھر کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تجھے یہاں پر رہنا ہوگا، مجھے تیری سخت ترین ضرورت پڑے گی۔ تو بیٹے نے تیسرے سال بھی حج کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح مسلسل 5 سال گزرے، 5 سال وہ حج کو جانے کا ارادہ کرتا، اور ہر سال ماں کی طبیعت اور ماں کی جو مزاج وہ بگڑتی جاتی، اس کو دیکھ کر ماں اس کو روکتی، وہ رک جاتا۔ جب 6واں سال آیا اس نے اب ارادہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو اب میں حج کو جا کر ہی رہوں گا۔ اس نے حج کو جانے کی ساری تیاری کر لی، سامان اس نے تیار کر لیا۔ اب جانے کے لیے جب 1-2 دن باقی رہ گئے
اس نے اپنی ماں سے کہا میں حج کو جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو حج کو چلا گیا تو یہاں کیسے میرا حال کیا ہوگا، اور کون مجھے دیکھے گا، کون میری خدمت کرے گا، کون میری دوائی کا خیال کرے گا، کون میرے کھانے پینے کا یہاں خیال کرے گا۔ اس بیٹے نے کہا کہ نہیں، اب میں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے، مجھے کسی بھی حال میں یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ ماں نے بہت روکا، بہت عاجزی کی، مگر وہ نہ مانا۔ جس دن وہ حج کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا تھا، ماں نے اس کو بہت ہی رو کر، گڑ گڑا کر، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹا اگر تو چلا گیا تو یہاں مجھے بہت تکلیف ہو جائے گی، اس لیے رک جا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں رہوں یا نہ رہوں، میرے رخصت ہونے کے بعد تو حج کو چلا جانا۔ اس نے کہا، سخت الفاظ سے اپنی ماں کے دل کو دکھنے والی باتیں کہی، کہنے لگا اب تم چاہے جیو یا مرو، میں کسی بھی حال میں حج کو جا کر ہی رہوں گا۔ اپنے ماں کو سخت ترین الفاظ اس نے کہہ دیے۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، یہ کہہ کر وہ حج کے لیے باہر تو نکل گیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیے کہ مولا میرا بیٹا مجھے ناراض کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، جس طرح اس نے مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا تو بھی اس سے اپنا منہ پھیر لے، جس طرح اس نے میری بات نہیں مانی اسی طرح تو بھی اس کی دعا کو قبول مت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھی دل سے ماں نے اس کے حق میں یہ بد دعا کر دی۔ وہ شخص سفر حج کے لیے تو نکل گیا، مگر اس کو اس بات کی کیا خبر تھی کہ ماں نے اس کے حق میں بد دعا کر دی ہے۔ والدین کی دعا اللہ جتنی جلد قبول کرتا ہے، والدین کی بد دعا بھی اتنی ہی جلد اللہ قبول کرتا ہے۔ والدین اپنے اولاد کے حق میں اگر کوئی دعا کر لے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول کرے گا۔ اگر جس بیٹے نے، جس بیٹی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اور والدین اپنے دکھی دل سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ بد دعا کر دی، وہ بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس بیٹے کو اس بات کی خبر نہیں تھی، اتنے سال خدمت کیا لیکن ماں کے دل کو اتنی تکلیف پہنچائی، اب اللہ نے اس کا کیا حال کیا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ سفر حج پر سارا سامان تیار کر کے نکلا۔ جب وہ سفر کے لیے نکلا، سفر کرتے کرتے رات کا وقت آ گیا، اس نے ایک مسجد کو تلاش کیا تاکہ وہاں رات گزارے۔ وہ ایک مسجد میں جا کر اس نے اپنا سامان رکھ دیا اور اس نے آرام کرتے ہوئے وہ لیٹ گیا۔ آدھی رات کے وقت میں مسجد کے قریب مکان میں ایک چور داخل ہوا، اس نے سامان چوری کر کے وہ بھاگ رہا تھا۔ مکان مالک نے دیکھ کر اس کا پیچھا کیا، اطراف سارے پڑوسیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ چور کے پیچھے دوڑنے لگا۔ چور سیدھے مسجد میں داخل ہوا اور جہاں یہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، اس نے چوری کے سامان کو نوجوان کے قریب رکھ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ لوگ جب مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ چوری کا سامان تو اس نوجوان کے قریب پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کیسا شخص ہے، کتنا بدترین انسان ہے، چوری کر کے چوری سے بچنے کے لیے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو چور سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ چوری کی سزا سے بچنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو پیٹنے لگے، ساری رات اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے۔ صبح ہوئی، بادشاہ کے پاس اس کو لے جا کر پیش کیا، کہا یہ بڑا بدترین انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے ایک تو اس نے چوری کی اور اس چوری کی سزا سے بچنے کے لیے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی عبادت کی، لیکن اللہ کی عبادت اس لیے کی تاکہ اس عبادت سے ہمیں دھوکہ ہو جائے اور ہم اسے مارے نہیں، پیٹے نہیں۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے کہا یقیناً یہ بہت ہی بدترین انسان ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور چوری کر کے اللہ کی عبادت کا سہارا لیتا ہے، نماز کا سہارا لیتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس وقت جو اس کی ادارے میں اور اس شہر میں جو فیصلہ کرنے والا جو شخص جج تھا، اس کو کہا اس کے لیے سخت ترین سزا کا حکم نافذ کرو۔ تو جو جج تھا اس نے فیصلہ یہ دیا، چوری کرنے کا جو حکم ہے قرآن نے کہا چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جائیں، تو سب سے پہلے چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اور دوسرا، اس نے دھوکہ دیا، دھوکہ یہ دیا کہ اس نے نماز کو اپنے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا، نماز پڑھ کر یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا کہ کوئی اس کو چور نہ سمجھے، تو دھوکہ دینے کی سزا میں اس شخص کے پیر کاٹے جائے۔
اور پھر اس نے کہا اس نے اپنا لباس دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ بڑا نیک لوگوں کا لباس، سر سے پیر تک یہ عبادت گزار اور نیک نظر آ رہا ہے، چہرہ سنت کے مطابق ہے اور عبادت گزار نیک بندوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا اس طرح سے چور بن کر ایسا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ عبادت گزار نیک ہے، ایسے دھوکہ دینے کی سزا یہ ہے کہ تیری آنکھیں نکالی جائے۔ اس کے پیر کاٹنے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، چہرے سے آنکھ نکالنے کا حکم دیا گیا۔ گناہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، نہ چوری کی، کچھ نہیں کیا، صرف ماں کے دل کو تکلیف دے کر حج کو جا رہا تھا، ماں کے دل کو توڑ کر حج کو جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت ترین سزا اس کے لیے دے دی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو کل سزا دینا، لیکن آج تمام شہر کے گلی کوچوں میں اس کو گھمانا اور سارے لوگوں کو یہ اعلان کر دینا کہ جو کوئی اگر عبادت گزار بن کر، نیک بن کر اگر چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، اس کا یہی حال ہوگا جو اس کا حال ہوا ہے۔ لیکن وہ جو شخص تھا نوجوان، اس نے کہا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، جو میں کہتا ہوں سارے گلی کوچوں میں یہ بات کہہ کر مجھے گھماؤ۔ پوچھا گیا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم مجھے اس شہر کے گلی کوچوں میں گھمانا چاہتے ہو، اعلان یہ کرو جو کوئی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے ماں کے دل کو دکھائے گا، اس کا وہی انجام ہوگا جو میرا انجام ہو رہا ہے۔ بادشاہ وقت حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ تم نے اپنی والدہ کے دل کو کیسے دکھایا؟ تم نے اپنی والدہ کو کیا تکلیف پہنچائی؟ ذرا وہ واقعہ بھی ہمیں سناؤ۔ وہ شخص کہنے لگا دراصل بات یہ ہے، جب میں اپنی والدہ کی کئی سالوں سے خدمت کیا اور حج کے لیے 5 سال تک میں نے آنے کو روک دیا کہ میری ماں نے کہا تھا، 6 سال جب میں نکل رہا تھا میری ماں نے رو کر گر گڑا کر مجھے روکا، لیکن میں نہیں مانا۔ میں نے سخت ترین الفاظ کہہ کر اپنی ماں کا دل توڑا اور حج کے لیے جب میں نکلا اور میری ماں نے اللہ سے بد دعا کی اور کہا کہ مولا اس نے میرا دل توڑا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا تو اس کو تکلیف پہنچا۔ میری ماں نے یہ بد دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بد دعا کی وجہ سے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف دے رہا ہے۔ جو میرے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم ملا، جو میرے پیر کاٹے جانے کا حکم ملا، میرے آنکھیں نکالنے کا جو حکم ملا، میری کسی چوری کی وجہ سے نہیں، صرف ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں کے دل کو توڑنے کی وجہ سے، ماں کے دل کو دکھانے کی وجہ سے۔ جب بادشاہ وقت نے یہ سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا اگر یہ معاملہ ہے، تو نے چوری نہیں کی تو چلو ہم تجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ اس نے کہا قصور تمہارا نہیں ہے، قصور تو میرا ہے، میں نے کیسے اپنی ماں کو ناراض کیا۔ اس کو دل کو احساس ہوا، وہ حج کو جا رہا تھا، واپس پلٹ کر دوبارہ اپنی ماں کی قدموں میں گرا اور اپنی ماں سے معافی مانگ لی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی ناراضگی سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ والدین کو اگر راضی کریں گے، والدین کو اگر دنیا میں خوش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انعامات کی بارش کرے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بندے کے ہاتھ جب اٹھیں گے، دنیا کی چاہے جتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، ماں باپ کی دعا کی برکت سے کوئی تکلیف بندے کو کسی قسم کا نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ لیکن ہمیں والدین کی اہمیت نہیں ہے۔ آج گھروں میں ماں باپ کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا جاتا ہے، والد کے ساتھ کتنا بدترین سلوک ہوتا ہے، ماں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک ہوتا ہے، کیسے کیسے الفاظ ماں باپ کے لیے کہے جاتے ہیں، کس طرح ان کے لیے بے ادبی کے الفاظ کہے جاتے ہیں، کس طرح ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، جس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آج ایسی بھی بدترین اولاد ہے جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتی ہے، ایسے بھی آج بدترین اولاد ہے جو ماں باپ پر وہ مارتی ہیں، تکلیف دیتے ہیں، انہیں رلاتے ہیں۔ ایسی اولاد وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے گناہ رکھے ہیں کہ ان گناہوں کا عذاب کبھی دنیا میں بھی ہوگا، کبھی آخرت میں بھی ہوگا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کا عذاب صرف آخرت میں ہی عطا کرتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا عذاب کبھی دنیا نہیں عطا کرتا ہے۔ لیکن والدین کی نافرمانی یہ ایسا عذاب بندے کو لے کر آئے گی کہ والدین کی نافرمانی سے بندہ دنیا میں بھی اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا، آخرت میں بھی عذاب نازل کرے گا۔
یہ خدا کا قانون ہے، جو اولاد اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتی ہے اس شخص کی اولاد بھی اس کو یقیناً تکلیف پہنچاتی ہے، یہ 100% ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے، جھوٹ ہو نہیں سکتا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کا اچھا خیال رکھے، تو اس بندے کو چاہیے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کا ادب کرے، تو اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرے گی، اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرے گی، اور اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر کسی کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے، وہ ماں باپ سوچے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنے اولاد والد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو والدین جن کے بچے ان کے ساتھ تکلیف دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے اور انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ماں باپ سوچے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو آج ان کی اولاد ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ تو اپنے آپ میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج یہ والدین کی نافرمانی کتنا بدترین گناہ ہے، اور جب کوئی دعا یا بد دعا دل سے نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر کے رہتا ہے۔ جب ہم کسی کو تکلیف دیں گے اور جب کسی کے دل کو دکھائیں گے اور کسی کے دل کو پریشان کریں گے اور دکھی دل سے اگر کچھ بد دعا نکل گئی تو یقیناً اللہ اس سے فوراً قبول کرتا ہے۔ دکھی دل سے اگر کوئی دعا بھی نکل گئی اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ مولا نے کلام پاک میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو بے چین لوگوں کے دلوں کے آواز کو سنتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ بندوں جب تم بے چین دل لے کر، بے قرار دل لے کر، تکلیف میں اور آنسو بہا کر میرے پاس آ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، میں بے چین لوگوں کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہوں۔ بے چین دل لے کر جو آئے گا اس کی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کیا، اس نے کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے لیا اور اپنے چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے لیا، ایک کشتی پر سوار ہوا، کعبۃ اللہ کے حج کے لیے وہ نکل گیا۔ راستے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ کشتی ایک چٹان سے ٹکرا گئی، کشتی ٹوٹ گئی، اور وہ جو شخص تھا شوہر اسی دریا میں ڈوبا اور مر گیا۔ کشتی کے تختے پر اس کی ایک بیوی زندہ رہی ساتھ میں بچے کو لے کر۔ اس طرح سے وہ کشتی کا جو تختہ تھا وہ بہتے بہتے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی کشتی کے دوسرے تختے پر ایک حبشی ظالم تھا، جب اس کی نظر خاتون پر پڑی وہ اپنی کشتی کے تختے کو وہ قریب لاتا ہے۔ اس خاتون کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ کے بندے سوچ تو صحیح ہم کس حالت میں ہیں، ہم کس حالت میں ہیں کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے، میں بیوہ ہو چکی، میرا شوہر پانی میں ڈوب گیا اور بالکل سفر کی حالت میں ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، ایک تختے کا سہارا ہے اور سمندر میں ہے۔ ایسی حالت میں تیرے ذہن میں گناہ کا خیال تک کیسے آیا؟ جب کسی انسان کے ذہن میں شیطان سوار ہو جاتا ہے، جب اس کے ذہن پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے کے لیے ایک لمحہ نہیں سوچتا۔ ایسی حالت میں وہ گناہ کرنے کا خیال کر رہا تھا، اس نے اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کا خوف اس کو دلایا۔ اس نے خدا کا جلال سن کر، اللہ کا قہر سن کر، اللہ کا عذاب سن کر بھی اس پر کوئی نصیحت عمل نہیں ہوئی، کوئی نصیحت کا اثر اس پر نہیں ہوا۔ اس کے سر پر بس ایک شیطانی جنون سوار تھا، گناہ کا جنون سوار تھا۔ اس نے اس خاتون سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میری بات کو نہیں مانو گی، اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو میں یہیں پر تمہیں اس کشتی سے، اس تختے سے الٹ دوں گا۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لے، میرا جو بچہ ہے یہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، دودھ پینا چاہتا ہے۔ مگر وہ حبشی ظالم اس نے اس بچے کو ماں کی گود سے اٹھایا اور اٹھا کر وہ سیدھے دریا میں اس کو پھینک دیتا ہے۔ دریا میں پھینک دیا اور اس نے اپنے کشتی والے تختے کو اس خاتون کے تختے سے ملا دیا، اور وہ اس کے ساتھ گناہ کرنا ہی چاہ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، عرض کیا کہ مولا میری حالت تو جانتا ہے، میں کس حالت میں ہوں، کس مجبوری میں ہوں، ایسی مجبوری میں کہ جب کہ میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو گیا،
اس ظالم نے میرے لخت جگر کو میرے ہاتھوں سے نکال کر اس دریا میں پھینک دیا، میرا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، شوہر کا سایہ چلا گیا، میں بیوہ ہو گئی، میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا۔ ایسی مجبوری والی حالت میں یہ مجھ سے زنا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، مولا تیرے سوا اور کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اس نے اپنے دکھی دل سے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی بندہ جب ایسی مجبوری حالت میں آئے گا اس کی ہر دعا قبول کروں گا۔ خالق کائنات نے اسی سمندر سے ایک جانور کو حکم دیا کہ جا اس بدبخت ظالم کو اپنے جبڑوں میں دبوچ لے۔ ایک سمندر سے ایک مگرمچھ کی طرح ایک جانور باہر آتا ہے، اپنا منہ کھولے ہوئے اس حبشی ظالم کو اس نے پکڑا اور اس کو ایک لقمہ بنا کر اس کو نگل گیا۔ اس خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے فوراً دعا قبول کر لی۔ دعا بندے کی فوراً قبول اس وقت میں ہوتی ہے جب بندہ بے چین ہو کر دعا مانگے، جب بندہ بے قرار ہو کر دعا مانگے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر گر گڑا کر اپنے پورے دل سے جب وہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں قبول ہوتی ہے۔ اور جب ہم دعا مانگے لیکن دعا میں ذہن نہ ہو، ذہن کہیں اور ہو، دعا کہیں اور مانگ رہے ہو، دل کہیں اور ہو، دعا کہیں اور مانگ رہے ہو، نہ دعا میں ذہن ہو، نہ دماغ ہو، نہ دل ہو، نہ روح ہو، نہ جسم ہو، ایسی دعا اگر مانگیں گے اللہ تعالیٰ ایسی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ دعا مانگ لے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس دعا میں نہ بندے کا دل حاضر ہے، نہ بندے کا ذہن حاضر ہے، نہ بندے کو یقین ہے، بندہ بس ایسے ہی مانگتا جا رہا ہے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں میرا رب مجھے عطا کرے گا، یقین آنا چاہیے۔ بغیر یقین کے آپ ایک مرتبہ نہیں 100 سال دعا مانگے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس خاتون نے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر دعا مانگی تھی، اللہ نے سمندر میں اس خاتون کی مدد فرمائی۔ وہ خاتون کہتی ہے 2 دن لگے، 2 دن تک وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو ہٹاتی رہی اور اسی تختے پر بیٹھ کر آگے بڑھتی رہی۔ سامنے ایک چٹان نظر آئی، اس چٹان پر اس نے جا کر اپنے آپ کو وہاں پر روکا، چٹان پر سوار ہو گئی، چڑھ گئی، چٹان کی بلندی پر چڑھتی ہے اور ایک جہاز وہاں سے سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ کی ذات پر جب بندے کو یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر جب ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ایسے راستے کھولتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس خاتون نے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین اتنا تھا کہ وہ 2 دن اور 2 رات اسی ایک کشتی کے تختے پر سوار ہو کر وہ جا رہی تھی، لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ میرا رب ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی مدد کا ذریعہ بنائے گا۔ وہ چٹان کی بلندی پر سوار ہو گئی اور وہاں اس نے ہاتھ ہلائے اور ہاتھ ہلا کر ایک جہاز وہاں سے جا رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کون خاتون ہے جو بلا رہی ہے۔ اس جہاز سے 2-4 لوگ چھوٹی کشتی لے کر اس مقام پر آتے ہیں اور چٹان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس خاتون نے کہا میں بڑی مصیبت میں ہوں، بہت مجبور خاتون ہوں، میرا شوہر تو دریا میں ڈوب گیا، میرا لخت جگر یہاں سے جدا ہو گیا، ایک ظالم نے مجھ پر ظلم کرنا چاہا، اللہ نے مدد کی، لہٰذا آپ جہاں بھی جا رہے ہو مجھے اپنے ساتھ لے لو، اس ملک میں چھوڑ دو، میں وہاں سے اپنے مقام کو نکل جاؤں گی۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا جو جہاز ہے وہ مکے کی طرف جا رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا میں نے بھی مکے کا ارادہ کر کے میں نکلی تھی، مگر راستے میں ایسے حادثات پیش آئے، مگر اللہ دوبارہ سے میرے لیے ذریعہ بنا رہا ہے کعبۃ اللہ جانے کا، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے۔ تو اس کو انہوں نے اپنے ساتھ جہاز میں سوار کیا۔ اب سوار کر کے جب لے کر جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اس انسان کے ہاتھ میں اس خاتون کا چھوٹا سا بچہ جو اس حبشی غلام نے اس ظالم نے اٹھا کر پھینکا تھا وہ بچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خاتون جیسی جہاز میں سوار ہوئی اس نے اس بچے کو لے لیا، اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی یہ تو میرا لڑکا ہے، یہ تو میرا بچہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو کئی دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، تم تو ہمیں یہاں ملی، اچانک یہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا، کہا کہ ایک حبشی ظالم نے جو میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا اس نے میرے ہاتھ سے کھینچ کر اس کو پھینک دیا، اور اب بتاؤ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ کشتی کے سوار لوگ کہتے ہیں جب ہماری کشتی ہمارا جہاز یہ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، بارگاہ
خداوندی سے آسمانوں سے آواز آتی ہے، تم ایک بہت بڑا جو ایک مچھلی کی شکل کا ایک جانور تھا جس کا سارا جسم سمندر کے اندر تھا، ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا، اور اس مچھلی کے پیٹھ پر رب نے اس بچے کو سوار کر دیا تھا، اور آواز آئی اگر تم چاہتے ہو تمہاری کشتی نہ ڈوبے، صحیح سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے، اس بچے کو اٹھا لو، اپنے سینے سے لگا لو، تمہاری کشتی کہیں ڈوب نہیں پائے گی۔ لوگوں نے سنا اور اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ جب میں نے اللہ پر یقین کیا، خدا کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد کی بھی جان کی حفاظت فرمائی، رب نے میری عزت کی حفاظت فرمائی، رب نے میری جان کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ کی ذات پر یقین کی برکت سے ہوا۔ آج اللہ کی ذات پر بھروسہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ آج اللہ کی ذات پر بھروسہ کم رہنے کی وجہ سے ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں نکلتا، ہماری زندگی کے لیے آسانی پیدا نہیں ہوتی، ہماری زندگی مشکل سے مشکل بنتی جا رہی ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرنے کی وجہ سے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے۔ آپ غور کریں اس خاتون کا کیا حال ہوا، تنہا خاتون تھی، اللہ نے جان کی حفاظت فرمائی، اولاد کی حفاظت فرمائی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی، اور وہ بھی کہاں، زمین پر نہیں، سمندر پر اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، ایک تختے کے ذریعے سے اللہ نے جان بچا دیا۔ یہ ہوتا ہے جب کبھی ہم اپنی زندگیوں میں کسی ایسے حالات میں ہم گر جائیں جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، ایسے حالات زندگی میں پیدا ہو جائیں، اس سے نکلنے کا نہ کوئی آسان راستہ ہو، نہ کوئی مدد ہو، ایسے وقت میں اللہ کی ذات پر یقین کر کے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی ذات پر یقین کر کے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس غم سے، اس تکلیف سے بندے کو باہر نجات دلائے گا، لیکن صبر کرنا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ اتنی تیزی سے حالات نہیں بدلتے، اللہ کی ذات پر یقین بھی ہو، صبر بھی ہو، دعا بھی ہو، عبادت بھی ہو، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے دنیا سے نکلنے کے راستے بناتا ہے۔ ہم میں نہ صبر ہے، ہم چاہتے ہیں آج صبح میں دعا مانگے شام میں ہمیں مل جائے، شام میں دعا مانگے صبح اٹھنے سے پہلے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آج ایسی بے صبری ہے، نہ صبر ہم میں ہے، نہ عبادت پر قائم ہے۔ 8-10 دن عبادت کر کے ہم دعا کرتے ہیں اور چلے ہم نے جو مانگا ہمیں نہیں ملا، اب عبادت بھی چھوٹ گئی، دعا بھی چھوٹ گئی، نماز بھی چھوٹ گئی، روزہ بھی چھوٹ گیا۔ کہتے ہیں دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے، تہجد پڑھ پڑھ کے تھک گئے، ہم روزے رکھ رکھ کے تھک گئے، منتیں مانگ مانگ کے تھک گئے، نہ کوئی ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، نہ اللہ سن رہا ہے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہمارا معاملہ پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے، خدا بندے کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ کب تک میرے پاس آئے گا۔ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، ہم اللہ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم صبر نہیں کرتے، ہم بے صبرے بن کر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگے فوراً ہمیں عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہے، خدا کا قانون ہے کہ مولا بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے، مگر اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا فرعون کو غرق کر دے، فرعون کو غرق کرنے کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی، مگر اللہ نے فرعون کو غرق کب کیا، دعا کب قبول کی؟ دعا کرنے کے 40 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء میں اور بہت ہی بلند درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جب چاہیے تو یہ تھا کہ دعا صبح میں کرتے، فرعون شام میں غرق ہو جاتا دریائے نیل میں، ایسا نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کے 40 سال کے بعد اللہ نے دعا کو قبول کیا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے 40 سال کا عرصہ گزرا، تو ہم جیسے گناہگار اگر دعا مانگے، دعا قبول ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں بے صبری کیوں؟ اس میں بے چینی کیوں؟ بے قراری کیوں؟ یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ بے صبری کی وجہ سے آج بندہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی سکون اور راحت سے خالی کر رہا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کا چین چلا جاتا ہے، اور اسی بے صبری کی وجہ سے نہ عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ روزے میں دل لگتا ہے، بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، عبادت کر کے یہ نہ سمجھے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ نماز روزہ رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کچھ نہیں کر رہا، اتنے روزے رکھ رہا ہوں، اللہ کچھ نہیں کر رہا، اتنے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ کچھ نہیں کر رہا۔
نماز پڑھ کے کیا اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں یا دین پر احسان کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کے کیا اللہ پر احسان یا دین یا اسلام پر احسان؟ ارے بندہ عبادت کر کے خود اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہے، اپنی خبریں بنا رہا ہے۔ بندہ راضی کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر کے عبادت کر کے اس کی آخرت اور دنیا سنور رہی ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا فائدہ سب کچھ بندے کو ملنے والا ہے۔ اب اللہ کوئی بندے کی عبادت سے کیا، اس کی عبادت کے لیے کیا فرشتے کم ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے کیا فرشتے کم ہیں کہ جس اتنے فرشتے رب نے پیدا کیے ہوئے ہیں سجدوں کے لیے، رکوع کے لیے، قیام کے لیے، سلام کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، ساتوں آسمان میں کوئی ایک بال برابر بھی جگہ فرشتوں سے خالی نہیں ہے۔ اتنے رب نے اتنے فرشتے بنائے اپنی عبادت اور سجدے کے لیے، اور انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ انسان اپنی زندگی گزارے اس کے طریقے پر، اس کے راستے پر چل کر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر سچائی کے ساتھ چل کر اللہ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا۔ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے اور ہماری زندگیاں اتنی بے چین اور بے قرار ہو گئی کہ جس کی انتہا بیان نہیں کی جاتی۔ ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ ایک شخص جس کا ذکر آتا ہے روایتوں میں، اس نے ایک مقام پر، وہ بہت بڑا چور تھا، دیکھیے بہت بڑا چور تھا، اس نے کیا کیا، ایک مقام سے مال چوری کر لیا اور چوری کر کے سیدھے دوڑ رہا تھا کہ لوگ جب پیچھے پڑے وہ ڈر گیا، سمجھا کہ اگر میں یہاں پکڑا گیا تو اب یہ مجھے بہت ہی سخت ترین طریقے سے پیٹیں گے، ماریں گے۔ تو یہ ڈر کر اس نے کیا کیا، مسجد کے باہر ہی دہلیز پر چوری کا سامان چھوڑ دیا، باہر پھینک دیا اور سیدھے مسجد میں داخل ہوا اور جھوٹی نماز کی طرح یہ رکعت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ وضو تھا، نہ نیت تھی، نہ کچھ تھا، صرف آ کر ہاتھ باندھا کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ جب لوگ مجھے دیکھیں گے یہ سمجھیں گے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اسی طرح سے جب لوگ آئے دیکھے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو انتظار کیا سلام پھیرنے کا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یہاں کوئی شخص یہاں سے گزرا، ایک چور تھا، اس نے سامان باہر پھینکا مسجد کے، یہاں سے کیا آپ نے دیکھا اس کو گزرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں تو ایسی نماز پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو آپ نے نہیں دیکھا ہے، شاید وہ بھاگ گیا ہوگا، واپس چلے گئے۔ اب اس چور کی بات دیکھیے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں نے اپنی ساری زندگی چوری میں اور نافرمانی میں، دھوکے میں لگائی، لوگوں کو پریشان کرنے میں لگائی، مگر ایک مرتبہ میں نے بھول سے بغیر وضو کے جھوٹی نماز میں نے ادا کر لی، تو نے اس جھوٹی نماز کے صدقے میں یہ لوگوں کی پکڑ سے مجھے بچا لیا، اگر سچی نماز وضو کر کے پڑھ لیتا تو دنیا اور آخرت میں عذاب سے مجھے بچا لیتا۔ اس نے کہا کہ اگر سچی نماز اگر پڑھ لیتا، اگر وضو کر کے سچے دل سے پڑھتا تو پتہ نہیں مولا تیری کیا نعمتیں مجھے نصیب ہوتی، پتہ نہیں تو کیسی رحمتیں اور برکتیں مجھے عطا فرماتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ کر جب وہ کھڑا رہتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک اللہ تبارک و تعالی نور کی بارش فرماتا ہے، آسمان تک نور برستے رہتا ہے، اس کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھی جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے فرشتے اطراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بندے سے کہتے ہیں کہ اے بندے اگر تجھے پتہ چل جائے تو نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو کس سے بات کر رہا ہے، تو قیامت تک اس نماز کا سلام نہیں پھیرے گا، تو قیامت تک اسی حال میں رہے گا، تو قیامت تک اپنی نماز کو ختم نہیں کرے گا، تو مر جائے گا مگر یہ رکعت نہیں توڑے گا۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے نماز کی، پتہ نہیں ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کون ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ آج ہماری بے قدری، نماز سے ہماری دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کم جو ہو رہا ہے، اس سے ہمارا ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ سے پہلے تعلق جوڑے۔ اللہ اور بندے سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ حضور سے اور ہمارا حضور سے تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ درود پاک کا ورد کرتے رہیں، سنت پر عمل کریں، اس سے حضور میں اور ایک امتی میں، نبی اور امتی میں تعلق جڑ جائے گا۔ نماز سے بندے اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ جب یہ چھوٹ گیا تو ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے
اگر ہم جائیں گے تو سوچو کہ اللہ ناراض ہے، ہم دوسری طرف محنت کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، رب کو ناراض کر کے ہم تجارت کر رہے ہیں، نماز چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے جتنی کاروبار ہوگا، جتنی آمدنی ہوگی جو ہم نے کمائی ہے نماز کو چھوڑ کر، اور جتنی کمائی ہم اللہ کو ناراض کر کے کما رہے ہیں، اللہ اس میں برکت کیا عطا فرمائے گا؟ کیا برکت اس میں عطا فرمائے گا؟ اب وہ مال کہاں لگے گا؟ اب وہ مال یا تو بیماریوں میں خرچ ہو جائے گا، یا تو وہ مال کسی نہ کسی حادثے میں برباد ہو جائے گا۔ نہ اس کمائی میں سکون ملے گا، نہ اس کاروبار میں ترقی ہوگی، نہ اس کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کی برکت عطا فرمائے گا جو نماز چھوڑ کر ہم کرتے ہیں۔ نماز چھوڑ کر جو جاب کرے، نماز چھوڑ کر جو تجارت کرے، نماز چھوڑ کر جو کاروبار کرے، اللہ تعالیٰ اس میں نہ سکون عطا کرے گا، نہ برکت، نہ اس میں کسی قسم کی ترقی عطا فرمائے گا، ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے۔ کعبے کا طواف کیا ہے؟ کعبے کا طواف دنیا میں کعبے کے طواف سے بڑھ کر بھی کیا کوئی عبادت ہے؟ روئے زمین پر آپ نماز جہاں چاہے ایک پاک زمین پر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں، روزہ جہاں چاہے آپ دنیا میں رہ کر روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو زکوٰۃ دینی ہو اپنی مال کی زکوٰۃ دنیا میں جہاں چاہے نکالے اور دے دے۔ خیرات وہ عبادت ہے جس کو چاہے آپ دنیا میں جہاں چاہے مجبور کو آپ خیرات دے دے، یہ ساری عبادتیں جہاں چاہے کر سکتے ہیں۔ کعبے کا طواف روئے زمین پر ایسی عبادت ہے کہ اس کو کرنا ہے تو کعبۃ اللہ میں جا کر ہی کر سکتے ہیں، کعبے کے بغیر کہیں طواف نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں کعبے کا طواف کب رکتا ہے؟ لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، کوئی 7 سمندر پار کر کے آیا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی دودھ پیتے بچے کو لے کر طواف کر رہا ہے۔ اتنی عظیم عبادت کعبے کا طواف، لیکن اس کو کب روکا جاتا ہے؟ اس کو روکا جاتا ہے نماز کے وقت میں۔ اللہ کی عبادت نماز کا مقام وہ ہے کہ کعبے کا طواف کو روک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نماز کے لیے وہاں اپنے گھر میں کعبے کا طواف روک رہا ہے، کیا ہم اپنی دکان کو تھوڑی دیر روک کر مسجد کو نہیں آ سکتے؟ وہاں کعبے کا طواف رکا نماز کے لیے، کیا یہاں ہمارا کاروبار نہیں رکتا نماز کے لیے؟ کیا یہاں ہماری تجارتیں تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں سکتی اللہ کی عبادت کے لیے؟ کیا کعبے کے طواف سے بڑھ کر ہمارے دکان ہے؟ کیا کعبے کے طواف سے بڑھ کر آج ہماری تجارتیں ہیں؟ کیا کعبے کے طواف سے بڑھ کر ہمارے کاروبار بن گئے؟ کیا اتنا اہم ہو گیا آج کمانا کہ بندے نے یہ سوچ لیا کہ چلو نماز رہے یا نہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے میرے لیے کمائی ہونی چاہیے، میرا پیٹ پہلے ہونا چاہیے۔ محترم سامعین اکرام، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس پیٹ کے لیے انسان صبح اور شام مرتا ہے، موت کے بعد سب سے پہلے گلنے سڑنے والی چیز یہی پیٹ ہے۔ جس پیٹ کو بھرنے کے لیے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ سود دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، سود بھی کھا لیا، حلال بھی کھا لیا، حرام بھی کھا لیا، جوے بازی پر لگا کر بھی کھا لیا، سٹا کھیل کر بھی کھا لیا، بیڈنگ رکھ کر بھی کھا لیا، نمبر کھیل کر بھی کما لیا، کیوں؟ پیٹ کے لیے۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد 3 دن میں یہی سب سے پہلے گلنے والا ہے، یہی سب سے پہلے سڑنے والا ہے، یہی سب سے پہلے گلنے والا ہے۔ کیا ہے؟ ایک لمحہ زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں کہ کیا 100 سال رہنے کا تو اللہ نے حکم نہیں دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ رب نے فرمایا کہ بندے ایک لمحہ ہے، تیری زندگی اور موت کے درمیان ایک لمحہ ہے، اس ایک لمحے کے لیے بھی آج ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنا مرتے ہیں، کتنا مارے مارے پھرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرا ملک، ایک مقام سے دوسرا مقام، کتنے بے چین، کتنے بے قرار۔ عبادت کے لیے اتنا بے چین نہیں، یہاں کمائی کے لیے اتنا بے چین۔ روزے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ یہاں سے وہاں جانا ہے، جاب کی پریشانی ہے، کمائی کی پریشانی ہے، روزے جائے پرواہ نہیں، نماز جائے پرواہ نہیں، رمضان جائے پرواہ نہیں، عمرہ جائے پرواہ نہیں، لیکن کمائی سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ذہن بدلنا چاہیے۔ خبر کا ذہن لاؤ، خبر کی تیاری کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو، زندگی کی حقیقت کو جانو کہ کیا ہے، کب تک ہے، کب ختم ہوگی، کب ہے، صرف سوائے ہمارے لیے ہمارا مقام خبر کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کئی سارے آئے، کتنے نہیں تھے،
کتنے نہیں تھے جو دنیا میں آئے، قارون سے بڑھ کر بھی کیا کسی کا خزانہ ہے؟ قارون سے بڑھ کر اللہ نے اس کے خزانے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ قارون کے خزانوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر فرمایا۔ کیا خزانے تھے کہ جس خزانے کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے اور جس دولت کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے، اندازہ لگاؤ کیا معاملہ تھا اس کا۔ جب وہ نکلتا تھا اپنی قوم میں 4000 لوگوں کو ساتھ لے کر جاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی شان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہے اس کے پاس کیا مال و دولت ہے۔ 70 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی۔ 70 اونٹوں میں طاقت نہیں تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھائے۔ اس نے دیکھا لوہے کی چابیاں وزن ہو رہی ہے، اس نے لکڑی کی چابیاں بنائی تاکہ اونٹوں کے اٹھانے میں آسانی ہو۔ لکڑی کی چابیاں بھی بنائی گئی، تب بھی اونٹ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنی ہلکی چابیاں ہوتی تھی، 70 اونٹ مل کر اس کے خزانوں کی چابی نہیں اٹھاتے تھے۔ اتنا اللہ نے عطا کیا، لیکن جب اللہ نے دیکھا یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اس نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا، صدقہ کرنے سے انکار کیا، خیرات کرنے سے انکار کیا، نماز سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو اپنے اندر دھسا لے۔ وہ زمین میں دھستا ہوا چلا گیا اپنے خزانوں کے ساتھ، ایک ساتھ اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ یہ انجام ہوا، وہی انجام ہوگا ہر ایک بندے کا جس نے اللہ کی نعمت کو لے کر اس کی ناشکری کی یا نافرمانی کی۔ تو لہٰذا محترم سامعین اکرام، اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ سب سے پہلے مومن کے لیے اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، پھر اس کے بعد سب کچھ۔ اس کے صدقے میں اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اگر آپ خاموش بھی رہ جائیں، اس کی عبادت کی پابندی کر لے، اللہ غیب سے راستے بنا دے گا۔ اس کو ناراض کر کے صبح شام 1000 کوشش کرے، نہ کوئی کوشش کامیاب ہوگی، نہ کوئی کام بنے گا، کیونکہ اللہ ہی ناراض رہا تو کیا کام بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں مولا موت کی فکر پیدا فرمائے، خبر کی فکر پیدا فرمائے، دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا ہم تمام کو مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا و مال سے بے نیازی عطا فرما۔ مولا نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کی زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا تیری عبادت اور بندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کی جائز دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔